السلام علیکم. ٹی سی این شوبز کی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ امجد عادی یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. شادی مسائل کا حل نہیں بلکہ 100 مسائل کی جڑ بھی بن سکتی ہے. پاکستان کی معروف اداکارہ ثانیہ سعید کا یہ جملہ محض ایک انٹرویو کے سوال کا جواب نہیں بلکہ ہمارے معاشرے اور بالخصوص پاکستانی ڈراموں کے ایک ایسے رجحان پر کاری ضرب ہے جو برسوں سے ناظرین کے ذہنوں میں یہ تصور راسخ کرتا آیا ہے کہ زندگی کا ہر بحران، ہر الجھن اور ہر نامکمل کہانی کا اختتام صرف شادی پر ہوتا ہے، جو ایک غلط تصور ہے. اگر پاکستانی ڈراموں کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں شادی صرف ایک سماجی ادارہ نہیں رہی بلکہ اسے ایک جادوئی نسخہ بنا دیا گیا ہے. کردار بے روزگار ہو تو شادی کرا دو، ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو شادی کرا دو، خاندان میں جھگڑا ہو تو شادی کرا دو، محبت ناکام ہو جائے تو کسی اور سے شادی کرا دو. حتیٰ کہ کسی عورت کی شخصیت، عزت اور کامیابی بھی اکثر شادی سے مشروط دکھائی جاتی ہے، جس سے آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں کیا تصور ابھرے گا. یہ نہیں بس شادی ہمارا مسئلہ رہ گئی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بس شادی ہی کریں. یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ کیا واقعی ہمارے معاشرے میں ہر مسئلے کا شادی ہے؟ تو اس کا جواب نہیں، کیونکہ صرف شادی پر تو سب کچھ نہیں چلتا نا. حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. شادی خود ایک ذمہ داری، ایک رشتہ اور مسلسل محنت کا نام ہے. دو مختلف انسان جب ایک ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ الگ مزاج، مختلف سوچ، معاشی مسائل، خاندانی دباؤ اور نفسیاتی پیچیدگیاں بھی لے کر آتے ہیں. اگر یہ تمام مسائل پہلے سے موجود ہوں تو صرف شادی ان کا علاج نہیں بن سکتا، بلکہ بعض اوقات یہی مسائل شدت اختیار کر جاتے ہیں، جس سے آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، یعنی ذہنی ہم آہنگی ہوتی، جس کی وجہ سے اکثر پھر انجام خراب ہوتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستانی ڈرامے اکثر شادی کو انجام نہیں بلکہ کامیابی کی آخری منزل کے طور پر پیش کرتے ہیں. ہیرو ہیروئن کی شادی ہوتے ہی ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے اس کے بعد زندگی میں کوئی آزمائش باقی نہیں رہتی. بعض ڈراموں میں کچھ اور بھی دکھاتے ہیں، لیکن میں عموماً بات کر رہا ہوں. حالانکہ اصل امتحان تو شادی کے بعد شروع ہوتا ہے، جہاں برداشت، اعتماد، احترام، معاشی استحکام اور باہمی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارے ڈراموں میں یہ اس حوالے سے کچھ خاص بات نہیں دکھائی جاتی ہوگی، لیکن بہت کم لیول پر. اس رجحان کا ایک منفی اثر نوجوان نسل پر بھی پڑتا ہے. لڑکیوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ ان کی اصل کامیابی ایک اچھی شادی ہے، جبکہ لڑکوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ شادی کے بعد ان کی تمام بے ترتیبی خود بخود ختم ہو جائے گی. نتیجتاً دونوں غیر حقیقی توقعات کے ساتھ ازدواجی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اور جب حقیقت مختلف نکلتی ہے تو مایوسی، تنازعات اور بعض اوقات علیحدگی تک کی نوبت آ جاتی ہے. تو یہ ہے کہ ڈرامے معاشرے کا عکاس بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ معاشرے میں کی جو اصل تصویر ہے وہ بھی دکھائیں نا، صرف تصوراتی دنیا نہ دکھائیں. صرف تفریح تو نہیں ہے، کچھ سبق بھی دکھائیں، کچھ اچھی چیزیں بھی دکھائیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ڈراموں میں خواتین کے کردار اکثر شادی کے گرد گھومتے ہیں. ان کی تعلیم، کیریئر، ذاتی خواب، ذہنی صحت اور انفرادی شناخت ثانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں. گویا عورت کی کہانی کا نقطہ عروج صرف دلہن بننا ہے. یہ سوچ نہ صرف عورت کی شخصیت کو محدود کرتی ہے بلکہ معاشرے میں صنفی کرداروں کے بارے میں فرسودہ تصورات کو بھی مضبوط کرتی ہے کہ بس میرا حال ہے، بس یہی ان کی زندگی ہے، اگر وہ یہ نہ کریں تو بالکل وہ ختم ہو جائیں گی. ثانیہ سعید کی اس روایت پر سوال اٹھاتا ہے. ان کا مقصد شادی کی مخالفت نہیں بلکہ اس غلط تصور کی نشاندہی ہے کہ شادی ہر مسئلے کی دوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کامیاب شادی دو ذہنی طور پر بالغ، ذمہ دار اور خود مختار افراد کے درمیان ہوتی ہے. جو شخص اپنی ذات، جذبات اور ذمہ داری کو سنبھال نہیں سکتا، اس کے لیے شادی مسائل کا حل نہیں بلکہ نئے مسائل کا آغاز بھی بن سکتی ہے. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید بس اس کی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستانی ڈرامہ نگار اپنے موضوعات کا دائرہ وسیع کریں اور نوجوانوں کی ذہنی صحت، پیشہ ورانہ جدوجہد، خواتین کی خود مختاری، سماجی انصاف، طبقاتی تفاوت، والدین اور رات کے تعلقات، بڑھتی ہوئی تنہائی اور جدید
طریقوں سے جو ہو رہا ہے، جدید معاشرتی چیلنج جیسے موضوعات کو بھی اسی سنجیدگی سے پیش کریں جس طرح وہ شادی اور سسرال کی سیاست پیش کر دیں. یعنی بس وہ تو ایسے ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بس وہ شاید اپنی کہانیاں سنا رہے ہوں. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے شاید ان کے گھروں میں بھی یہ مسائل ہوں جو ہمارے ڈرامہ نگار ہیں، کیونکہ حقیقت سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لگتے ہیں وہ اپنی کہانی پیش کر رہے ہیں. شادی یقیناً ایک خوبصورت سماجی رشتہ ہے، لیکن اسے ہر مسئلے کا حل بنا کر پیش کرنا نہ حقیقت ہے اور نہ ہی ذمہ دارانہ طرز فکر. معاشرے کو ایسے ڈراموں کی ضرورت ہے جو یہ سکھائیں کہ مضبوط انسان مضبوط رشتے بناتے ہیں، جبکہ کمزور بنیادوں پر قائم رشتے خود مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس حوالے سے ذرا اپنی سوچ بدلنی پڑے گی. اپنے آپ کو سب کنویں کے مینڈک نہیں بننا چاہیے. ایسے ڈرامے بنانے چاہیے جو واقعی ڈرامہ ہو، جس سے کوئی سبق لیا. اگر پاکستانی ڈرامہ واقعی معاشرے کا آئینہ ہے تو اب اسے صرف دلہن کے سرخ جوڑے سے آگے بڑھ کر زندگی کے اصل رنگ بھی دکھانے ہوں گے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. اپنی رائے ضرور دیجیے گا. شکریہ. خدا حافظ.